اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور جو تمہارے اعمال ہیں اگر ان کی پاداش میں وہ جلدی کرتا تو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں اور انسان کی بدعمالیاں، اس پہ اگر اللہ تعالیٰ فوری سزا دینا چاہتے تو گویا کہ ابھی تک وہ لوگ جو بدعمال ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کے معاملات ہیں اس کی جو جزا اور سزا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مؤخر کی ہے۔ وہ جنت کی صورت میں ہو یا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، وہ دوزخ کی صورت میں ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جلدی نہیں فرمائی۔ اور یہ اللہ کی صفت ہے، حلم، بردباری، ٹھہراؤ، تحمل، متانت، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی اپنی صفت بھی یہ ہے، اور اللہ کو پسند یہ ہے کہ انسان بھی متانت والا ہو، انسان بھی باوقار ہو، حلم، بردباری، اور اس میں بھی تحمل ہو۔ جلد بازی عمومی انداز میں یا عمومی طور پر کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ البتہ وہ معاملات جن کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور احادیث بھی موجود ہیں کہ اس میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ کوئی شخص گناہ کر لے تو اس کو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ تمام معاملات جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے تو ان میں جلد بازی ایک مذموم صفت ہے، قابل مذمت صفت ہے۔ اور یہ جلد بازی کا رویہ یہ اس معاشرے میں عام پایا جاتا ہے۔ ہر شخص کو بڑی جلدی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو لوگوں کو بڑی جلدی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ جو ٹھہراؤ ہے، جو تحمل ہے، جو وقار ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ والعجلۃ من الشیطان۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشاہدے یہ بتاتے ہیں اور ہمارے تجربے یہ بتاتے ہیں کہ جلد بازی جو ہے اس میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ سو ٹھہراؤ، انسان میں ٹھہراؤ کا آنا یہ بھی ریاضت سے ہے، ورنہ تو ہر شخص کو جس سے آپ پوچھیں اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور جس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے کاموں سے بھر دیا ہے اس کے پاس واقعی وقت نہیں ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس وقت ہوتا ہے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ آپ دکان پہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا رہتا ہے، لیکن مسجد میں جب آتا ہے تو تب آتا ہے جب وہ نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کی بات کر رہا ہوں، تب آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، اور نماز میں بھی پھر وہ اتنا جلد باز ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اس میں یہ جتنی چھوٹی رکعات پڑھا دی جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور یہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ یہ فرض پڑھنے کے بعد نوافل کا انتظار نہیں کرتا، یہ جوتا ڈھونڈتا ہے۔ یہ اس بات کا بھی خیال نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے کوئی شخص نماز تو نہیں ادا کر رہا، یہ اس کے آگے سے تو نہیں گزر رہا، یہ خیال نہیں کرتا۔ اتنا جلد باز ہے
کہ جو نماز کی تسبیحات ہیں وہ پڑھتے ہوئے بھی خیال اللہ کی طرف نہیں ہوتا، اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ کب یہ ختم ہونی ہے اور میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ یہ اتنا جلد باز ہے، یہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ خود تو یہ اس وقت آتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کو شدید غصہ آتا ہے جب امام یا خطیب 20 منٹ سے 5 منٹ اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ شکوہ کرتا ہے، یہ اپنا اعتراض جو ہے وہ کر کے جاتا ہے اور بتا کے جاتا ہے کہ آج جو حافظ صاحب تھے، جو امام صاحب تھے، جو خطیب صاحب تھے، انہوں نے آج جو وقت تھا اس سے زیادہ وقت لے لیا ہے۔ نہیں لینا چاہیے، یہ بات درست ہے، میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ جو وقت ہے اس سے آپ بہت آگے چلے جائیں، لیکن میں اس رویے کی بات کرتا ہوں کہ جو شخص جب آتا ہے تو پورا وقت نہیں دیتا۔ وقت تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دیں۔ اب جب اذان ہوئی تو کاروبار نہیں چھوڑے، آدھا گھنٹہ 25 منٹ 30 منٹ 35 منٹ تک کاروبار کیا ہے، آپ نے تو وقت کا خیال نہیں کیا۔ جب آپ کا تقاضا یہ ہے کہ امام صاحب کو وقت کا خیال کرنا چاہیے تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے، آپ نے وہ جو 30 منٹ 25 منٹ اللہ کے لیے ہیں وہ آپ نے کیوں لیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب اذان ہو جائے تو آپ مسجد میں آ جائیں، کاروبار چھوڑ دیں، تو آپ نے کیوں نہیں چھوڑا؟ اور یہ جلد بازی یہ کسی ایک معاملے کی بات نہیں ہے، آپ جہاں جہاں دیکھیں گے یہ گویا کہ ہمارے اس معاشرے کا رویہ بن چکا ہے اور اس کا حصہ ہے۔ کوئی چیز اٹھا لیں، کوئی معاملہ اٹھا لیں، آپ شادی بیاہ کا اٹھا لیں، اور شادی پہ جو کھانا ہے، اب کیا یہ انسان نے زندگی میں پہلی دفعہ کھانا ہوتا ہے؟ جو شادی کا کھانا ہوتا ہے، کیا یہ انسان نے زندگی میں پہلی دفعہ کھانا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اس کو ایسا کھانا میسر نہیں آیا ہوتا۔ ٹوٹ پڑتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، اور جو صاحب گھر ہے اور صاحب کہہ لیں کہ فنکشن ہے، وہ آپ کو یقین دلا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ کھانا اتنا وافر ہے کہ یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم نہیں یقین کرتے ہم۔ اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں عامی کیا، اور اس میں ان پڑھ کیا، اور پڑھے لکھے کیا، اور چھوٹی عمر کیا، بڑی عمر کیا، اس میں اللہ ماشاء اللہ لوگ موجود ہیں، باوقار لوگ بھی موجود ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن ایک عمومی رویہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹنا ہے، اور ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ اور جب ٹوٹ پڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنا برتن اتنا بھرتے ہیں کہ جتنا ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں پھر خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کم لیا تو ممکن ہے دوبارہ ہمیں نہ ملے، پھر ضیاع بھی کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ میرے جسم اور میری باڈی کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دیتا ہے۔ اتنی میرے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا میں کھا لیتا ہوں، اس لیے کہ آج یہ میسر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مومن کو تو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے 2 لقمے کافی ہیں۔ سب شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو یہاں بھی ہم جلد باز ہیں، اور وہ جو وقار جو اسلام کا مطلوب ہے اور جو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو صفت پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اشج عبد قیس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری 2 خوبیاں بڑی پسند ہیں، الحلم والعنات، بردباری اور ٹھہراؤ جو تمہاری طبیعت میں ہے، جو تمہاری طبیعت میں تحمل ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو تحمل اور ٹھہراؤ یہ اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ صفت ہے، یہ اللہ کی اپنی صفت بھی ہے، اور بندوں میں جس میں موجود ہے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، تو یہ اپنی دانائی، اپنی سمجھ، اپنا فہم، اپنی عقل اور اپنا شعور
اور اپنے وقار کی وجہ سے. اور اگر انسان بھی باوقار نہ ہو، مومن بھی باوقار نہ ہو، تو پھر اس کی افضلیت کیا ہے؟ اور آپ ابھی جمعہ کے لیے تشریف لائے ہیں اور ہم سب نے ابھی جمعہ پڑھ کے جانا ہے. آپ یہ جو اجرت پسندی ہے اور یہ جو جلد بازی ہے، اس کا نمونہ ہم دوبارہ بھی دیکھ لیں گے سڑکوں پہ جاتے ہوئے. بلکہ ہم دیکھ کیا لیں گے، ہم خود بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں. یہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے جو سڑکوں پہ آگے کرتی ہے، یہ میں اور آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ہم سارے مل کے کرتے ہیں. اور ہمیں کب اچھا لگتا ہے کہ کوئی ہم سے پہلے گزر جائے؟ ہم کب کسی کو وقت دینا چاہتے ہیں، کب کسی کو جگہ دینا چاہتے ہیں، کب کسی کو گزرنے دینا چاہتے ہیں؟ بلکہ ہمارے ہاں تو عادات یہ ہیں، مزاج یہ ہے کہ اگر حق دوسری گاڑی کا بنتا ہو گزرنے کا، تو ہم اپنی گاڑی کا بونٹ یا پہلے ٹائر ہے وہ آگے کر دیتے ہیں. اتنا کافی ہے، بس یہ ہمیں سلیقہ آتا ہے کہ اب یہ تو نہیں گزر سکے گا نا، اب وہ تو رک گیا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو رکشے والے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ آپ جا رہے ہوں گے، انہوں نے آپ اپنے رکشے کا ٹائر، اگلے والا ٹائر جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے آگے کر دینا. حالانکہ ان کا حق نہیں تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ گاڑی والے کے حق ہے گزرنا، لیکن وہ آگے کر دیتے. ان کو پتا ہے کہ میں نے جبر کیسے کرنا ہے، میں نے زبردستی کیسے کرنی، میں نے راستہ کیسے لینا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی، اس پہ ہم شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، بلکہ اس کو اپنی خوبی جانتے ہیں. آج کا نوجوان اس کو خوبی سمجھتا ہے کہ اس کو ڈرائیو کا پتہ ہے، ڈرائیونگ تو اس کو آتی ہے، یہ تو سادہ آدمی ہے، یہ رستہ یہ تو لاہور میں ڈرائیو ہی نہیں کر سکے گا. سادہ آدمی وہ ہوتا ہے، اور لاہور میں ڈرائیو وہ نہیں کر سکتا جو سلیقے سے کرتا ہے، جو احتیاط سے کرتا ہے. وہ ڈرائیور ہی نہیں مانا جاتا. اور ڈرائیور کون ہے؟ جو دھکا کر جاتا ہے، جو زبردستی کر جاتا ہے، جو حق لے جاتا ہے، وہ ڈرائیور ہے. اور ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں خاص طور پہ، یہ ان کی تو عادات ہیں کہ یہ تو اپنی زندگیاں اور دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں اسی جلد بازی کے چکر میں. سو یہ رویہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے، اور اس کے نتائج بھی کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. وہ آپ اس کو اتنی آپ ایک اس کے ایک چیز دیکھیں گے، اثرات اتنے ہیں کہ اس کی تفصیل ہے. یعنی اس میں اموات ہو جاتی ہیں، اس میں جانیں چلی جاتی ہیں، جلدی پہنچنا ہے. اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بہت جلدی پہنچ کے، جو لوگوں سے زیادتی کر کے، لوگوں سے جبر کر کے، لوگوں کا حق مار کے راستہ لے کے گھر پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کے گپ شپ کرتے ہیں. وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ ان کا کوئی بہت نقصان ہو رہا ہو اور ان کو بہت جلدی ہو یا ایمرجنسی ہو. اور ایمرجنسی ہم تو ہر چیز کو بنا لیتے ہیں، بنانی ہو تو بنا لیتے ہیں. مجھے بھی بڑا ضروری کام ہے، آپ کو بھی بڑا ضروری کام ہے، آپ نے بھی جلدی پہنچنا ہے، میں نے بھی جلدی پہنچنا ہے. نہ میں جلدی گھر سے نکلتا ہوں، نہ آپ جلدی گھر سے نکلتے ہیں. جلدی پہنچنا تھا تو گھر سے جلدی نکلنا تھا نا، ہم جلدی گھر سے تو نہیں نکلتے، گھر سے لیٹ نکلتے ہیں، پھر حق بھی مارتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اور مومن کا مومن ہے. اور اس میں یہی جو عدم تحمل ہے اور عدم برداشت ہے، اس کا یہ آپ نے سن رکھا. یہ لاہور میں یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا، ایک نوجوان وہ لڑکا جس نے ایک پوری فیملی جو ہے وہ اس کو جان بوجھ کے، جھگڑا ہو گیا ان سے، 6 افراد گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ان سے جھگڑا ہو گیا. تو جھگڑے میں بھی جو بظاہر جتنی چیزیں سامنے آئی ہیں، جھگڑے میں بھی غلطی اس بچے کی ہے، یا بچہ ہے یا نوجوان ہے، اس کی ہے. وہ فیملی تھی اور ان کی بچی کی طرف نگاہیں اچھی نہیں تھیں. بھائی نے منع کیا، اس پہ غصہ آ گیا. غصہ تو میں آ جاتا ہے. اور غصہ کیسے نکالا ہے کہ ان کی گاڑی کا پیچھا کیا اور ان کی گاڑی کو 160 غالباً یا جتنی بھی سپیڈ سے گاڑی کے ساتھ ہٹ کیا، اور ان کی گاڑی کئی فٹ دور جا کے گری، اور اس میں 6 افراد تھے، 6 کے 6 ان کی اموات ہو گئی. یہ اس معاشرے کی بات ہے
یہ اس شہر کی بات ہے جس شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ تو غلطی اپنی تھی، کسی دوسرے کی غلطی ہوگی تو کیسے برداشت کریں گے؟ اپنی غلطی پہ کوئی بندہ رد عمل دے تو ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا. اور پھر اللہ کا یہ شکر ہے اب تو کافی حالات بہتر ہیں، ورنہ تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جیتتے تھے، گاڑیوں میں بھی جیتتے تھے، گاڑیوں کی ریس ہوتی تھی. میں گاڑی پہ جا رہا ہوں، اگر کسی نے مجھے کراس کیا ہے تو مجھے یہ نہیں اچھا لگا، کمال ہے یہ، مجھے اس کی گاڑی اور میری گاڑی، یہ کیسے میرے سے آگے جا سکتا ہے؟ میں نے گاڑی بھگا دی ہے. اور یہ کام مومنوں کا ہے، یہ دنا لوگوں کا کام ہے، دوڑاتے ہیں گاڑیاں. اور یہ تو یہ ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے ہماری، جنہوں نے 70-80 لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور صاحبان جو ہیں وہ ریسیں لگا رہے ہوتے ہیں، اتنی جانوں کو لے کے وہ زگ زیگ کر رہے ہوتے ہیں گاڑی کے ساتھ، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں 60-70 لوگ، وہ اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری کیا ڈرائیونگ ہے، اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں. اور جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 30 بندوں کی موت ہو گئی، 40 بندوں کی موت ہو گئی. سو جلد بازی، جس کو اسلام جس عمل کو اچھا نہ کہتا ہو، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تعریف کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ تعریف کے قابل تو وہ عمل ہے جس کی تعریف اسلام کرے، جس کو اچھا اسلام کہے، جس کو اچھا نبی کریم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا پسندیدہ ہو. اور وہ جلد بازی نہیں ہے، وہ تحمل ہے، وہ ٹھہراؤ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں، ایک نیک سیرت، اچھی سیرت، اور ایک تحمل، ٹھہراؤ، اور میانہ روی، یہ نبوت کے حصوں میں سے 24واں حصہ ہے. یعنی متانت ہے نا، وقار ہے اس میں، جلد بازی میں وقار نہیں ہے. نقصانات الگ ہیں اور انسان کا بے وقار ہو جانا الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز، آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے جس میں ایک صحابی آ کے نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کے جب مڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرمایا کہ جو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے پڑھی، پھر آیا، پھر آپ نے یہی فرمایا، پھر پڑھی، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے. تو پھر آپ نے کیا سکھایا؟ جلد بازی سکھائی؟ آپ نے ٹھہراؤ سکھایا کہ جب قیام کرنا ہے تو آرام سے کرنا ہے، جب رکوع میں جانا ہے تو آرام سے جانا ہے. ٹھہراؤ ہے اس میں. اور وہ کیا کر رہا تھا وہ صحابی؟ وہ جلد بازی کر رہے تھے، جلدی جلدی، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ کوئی رسم ہے جس کو ادا کرتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں، اور میں کبھی تو یقین کریں جب انسان بیٹھا ہوتا ہے اور کسی کو یوں نماز پڑھتے دیکھیں، میں نے کہا شاید یہ میری صلاحیت نہیں ہے کہ انسان اتنی جلدی، میں تسبیحات پڑھ نہیں سکتا. آپ کبھی پاس بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ پڑھ نہیں سکتے. معلوم نہیں ہے وہ کیسے نماز ہوتی ہے جس میں تسبیحات نہ ہوں. یعنی آپ پوری طرح، آپ کا جو پیشانی ہے وہ زمین پہ نہ لگے اور آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور پوری طرح اٹھے نہ اور پھر آپ نیچے چلے جائیں. اور آپ 1-1.5 منٹ میں 2 رکعت پڑھ لیں اور 2 منٹ میں آپ 4 رکعت پڑھ کے آپ مسجد سے باہر نکل جائیں. تو یہ تو تسلی ہے جو آپ نے خود کو دے لی کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے. نماز تو یہ نہیں ہے. اور ایسی نماز تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منہ پہ دے ماری جاتی ہے، کہ آپ تو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آپ تو اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں. یہ مذاق ہے جو آپ کرنے آئے تھے؟ سو یہاں بھی تحمل ہے، نماز میں بھی تحمل ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، یہ آواز کس چیز کی تھی؟ صحابہ نے کہا کہ یہ پاؤں کے، ان کے تیز سے چلنے کا شور تھا. تو آپ فرمایا کہ نہیں، نماز میں آنے میں بھی جلدی نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس وقت آؤ جب بالکل آخری رکعت میں امام ہو تب پہنچنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا تو نماز میں وقت پر ہے. کیوں؟
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت پر فرض کی گئی ہے نماز. لیکن اگر کبھی آپ لیٹ ہو گئے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر بھاگیے نا، پھر وقار کے ساتھ آئیے. آپ فرمایا علیکم السکینہ، علیکم السکینۃ والوقار، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیے، اور پھر جتنی رکعات مل جائیں وہ پڑھ لیجئے اور جو رہ جائیں اس کو پورا کر لیجئے. بھاگیے نا، اس لیے کہ یہ وقار کے خلاف ہے. اس لیے جلد بازی میں آپ جو کام کرتے ہیں اس کے اثرات ہیں. اور جس میدان کی بات کریں گے، ہمارے ہاں ہمارا جو میڈیا ہے، یہ بریکنگ نیوز کے معاملے میں، یہ بریکنگ نیوز کیا ہوتی ہے؟ جلدی ہے، یہ جلد بازی ہے، اور باقاعدہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. باقاعدہ اس کے ٹکر چلتے ہیں کہ دیکھیں یہ خبر سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی. یہ خوبی نہیں ہے، پہلے خبر دینا خوبی نہیں ہے، مستند خبر دینا خوبی ہے. جیسا کہ جلدی پہنچانا خوبی نہیں ہے، محفوظ پہنچانا خوبی ہے. جو بھی سروس ہو، جو بھی ڈرائیور ہو، وہ ڈرائیور اچھا نہیں ہے جو آپ کو جلدی کہیں پہنچا دے، وہ ڈرائیور اچھا ہے جو آپ کو محفوظ پہنچا دے. اور خبر آپ دے دیتے ہیں پہلے دینے کے چکر میں، اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ خبر سچی نہیں تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو بجائے اس کے کہ میڈیا کا جو مزاج ہے وہ تحقیق والا ہو، وہ تحقیق والا نہیں ہے، وہ جلد بازی والا ہے کہ ہم نے پہلے خبر کیسے دینی ہے. اسی طرح وہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ کوئی الیکشن ہوتا ہے تو تب بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی پہلا رزلٹ ہم نے اناؤنس کیا، سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا. پہلے بتانا خوبی نہیں ہے، یہ جلد بازی ہے. یہ میڈیا میں ہو یا کسی بھی میدان میں ہو، یہ اچھی نہیں ہے. اور انسان جب جلد بازی کی کوشش کرتا ہے تب نقصان اٹھاتا ہے. مال اگر انسان حلال طریقے سے کماتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آتا ہے، الا ماشاء اللہ. تو پھر انسان کو کیا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا، یہ تو جب تک مال آئے گا تب تک میں چلا جاؤں گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ کوئی ڈاکہ شاکہ ڈال لیں، کوئی ڈکیتی کر لیں، کچھ چوری کر لیں. دودھ میں روز کی آمدن آپ کی 1000 کی ہے، ملاوٹ کر لیں، 2 کی ہو جائے. دیگر مسالہ جات ہیں اس میں ملاوٹ کر لیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر لیں، کسی سے پیسہ لے کے اس کو چیز نہ دے، فراڈ کر لیں. امیر تو ہو جائیں گے، ڈبل شاہ بن جائیں، لوگوں کے پیسے لوٹیں، زمین کے نام پہ، سوسائٹی کے نام پہ پیسے لوٹ لیں اور باہر چلے جائیں، امیر تو ہو جائیں گے. تو جلد بازی وہ صفت ہے جو انسان کو ان زیادتیوں کی طرف لے جاتی ہے، ان گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. سو جلد بازی جس بھی معاملے میں ہو، جس بھی معاملے میں ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے، الا کہ وہ آخرت کے معاملے میں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جلد بازی اچھی نہیں ہے سوائے آخرت کے معاملے کے، آخرت کے کام کے، اس میں جلد بازی اچھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے فاستبقوا الخیرات. انبیاء کی صفت ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. سو جتنے معاملات ہیں آپ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں، جلد بازی نہ کریں. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ایک علاقے میں بھیجا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی چھوٹا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا کہ آپ جائیں اور اس پہ عمل کریں. اور وہ نسخہ کیا تھا کہ جب آپ فیصلہ کریں کسی ایک فریق کو سن کے فیصلہ نہ کریں، اس میں جلد بازی نہ کریں، جب تک کہ فریقین کی بات نہ سن لیں فیصلہ نہ کریں. یہاں بھی ہم جلد بازی کرتے ہیں. مجھے بتائیے میرا آپ کا بیٹا گھر آ کے مجھے بتائے کہ ابا جی فلاں نے مجھے مارا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی، ہم جا کے پوچھتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ پوچھتے بھی ہیں بعض لوگ. اکثر کیا ہوتا ہے جا کے پہلے تھپڑ مارتے ہیں، پھر کہتے ہیں بتاؤ کیا ہوا تھا. آپ نے نہیں پوچھا کہ ممکن ہے آپ کے بچے کی غلطی ہو، ممکن ہے آپ کا بچہ بھی مار کے آ گیا ہو. بیٹی جب گھر میں آتی ہے اور آ کے بتاتی ہے کہ میرا سسرال ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے،
ससुर ने ये कर दिया, शौहर ने ये कर दिया, सास ने ये कर दिया, नंद ने ये कर दिया, तो कभी उनसे पूछते हैं? पहले बेटी की बातों पे यकीन करते हैं, उसको घर में बिठा के उसको सच्चा समझते हैं, और उसी बच्ची की बातों पे आप ससुराल से, उस बच्ची के ससुराल से आप जो भी मामला करते हैं, लड़ाई करें, झगड़ा करें, जो भी करें, तो चाहिए तो ये था कि जब आपने ये बात सुनी थी तो आप उसी तरह, वो आपका बेटा है, आपका दामाद, उसको बुला लें, उसके पास चले जाएं, उससे पूछ लें सारी बात। और आप में से जो जानते हैं वो जानते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब इंसान, हमारी बच्ची हो, हमारा बेटा हो, वो जब आके बताता है तो वो पूरी बात उस तरह की नहीं बताता जिस तरह का मामला हुआ होता है। वो अपने जो अल्फाज हैं या जो अपने हमले होते हैं जो आप खुद किए होते हैं उनको नरम बना के बताता है, और जो आप पे हमले हुए होते हैं वो नरम भी हों तो उनको सख्त बना के बताता है। ये उमूमी मिजाज है हमारा। लेकिन हम वहां फिर जल्दबाजी करते हैं, नहीं सोचते, किसी के बारे में राय कायम करने में हम जल्दबाजी करते हैं, बात सुनते हैं, फौरी आगे फैलाते हैं, आगे बताते हैं, तहकीक नहीं करते कि इसके बारे में ये बात दुरुस्त थी कि नहीं थी। किसी की टो में लग जाते हैं, किसी का कहीं से गुजरना जो है वो मुमकिन है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सही हदीस मुबारक, जब आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके पास खड़ी थी रात के वक्त में और दो सहाबी गुजरे तो आपने रोक के बताया ये मेरी ज़ौजा है। तो मतलब अगर कोई खातून कोई किसी के घर से निकल आए, कोई किसी खातून के साथ जा रहा हो, तो आप बगैर इसी बात पर राय कायम कर लेते ये बंदा अच्छा नहीं है। सो इस्लाम हमें ये बताता है कि अल्लाह की सिफ़त भी ये है कि अल्लाह ताला जल्दी नहीं करते, और लोगों से, मोमिनों से भी यही मोमिनों के लिए हुक्म है कि अल अनातु मिन अल्लाह, ठहराव और वक़ार अल्लाह की तरफ से है, वल अजलतु मिन अश-शैतान, और जो उजलत है, जो जल्दी है, ये शैतान की तरफ से है। सो इसमें मैं अपनी बात का वक्त हो गया, खुलासा कर देता हूँ कि जल्दी ना करिए किसी भी मामले में। और मैंने बात ये की अपने उन भाइयों के लिए ख़ास तौर पे जो अभी मस्जिद में पहुँचे हैं कि हम जल्दी उन चीज़ों में ना करें जो दुनियावी मामलात हैं, और दीन के मामलात में हमें जल्दी करना है, तौबा करने में जल्दी करना है, नेकी करने में जल्दी करना है। सो उसकी जो मैंने चंद मिसालें दी, एक मिसाल ये है कि हम मस्जिद में लेट आते हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं बड़े एहतराम से कहता हूँ, मस्जिद में लेट आते हैं, अज़ान हम सुन लेते हैं, कुरान कहता है कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, कारोबार छोड़े और मस्जिद में पहुँच जाए, नहीं पहुँचते, इंतज़ार करते हैं दुकान पे बैठ के कि जब नमाज का वक्त होगा तो फिर पहुँचेंगे, और जब नमाज होती है तो फिर इतने जल्दबाज होते हैं, तवज्जो फिर ये होती है कि कब नमाज ख़त्म होगी, और नमाज जब ख़त्म होती है तो सुनन और नवाफिल के बगैर हम फौरी भागते हैं बाहर की तरफ, इतने जल्दबाज हैं। जल्दबाजी ना कीजिए, शादी पे खाना खाने में जल्दबाजी ना कीजिए, वक़ार है। आप, इस्लाम कहता है नमाज पढ़ने में अपने वक़ार का ख्याल रखा है, नमाज के लिए आने में वक़ार का एहतराम, वक़ार है, सकीनत, इत्मीनान और वक़ार के साथ आना है। सो बेवक़ारे ना होइए, मोमिन बावक़ार होता है। तो इन मामलात में जल्दबाजी अच्छी सिफ़त नहीं है। अल्लाह ताला की पसंदीदा सिफ़त तहम्मुल है, ठहराव है, आराम से ठहर के सोच के मामलात में फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अल्लाह, हर मामले में फौरी फैसला न ले, पहले मशवरा कर ले। सो जो जल्दबाजी है ये अच्छी सिफ़त नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे महफूज रखे, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी तबीयतों में ठहराव और तहम्मुल और बुर्दबारी और हिलम अल्लाह ताला लेके आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।